جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. سیگمنٹ ہے ایک سے بڑھ کر ایک یعنی تقریری مقابلہ, اور اس میں 3 کنٹسٹنٹس آپ کو پتہ ہے مختلف اسکول سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. کراچی بھر کے اسکول سے کنٹسٹنٹ اے عائشہ احمد ڈویژن اسکول سے تعلق رکھتی ہیں. کنٹسٹنٹ بی فراز الحسن جہانگیری اکبر پبلک اسکول سے ان کا تعلق ہے. کنٹسٹنٹ سی زوار حسین ڈویژن اسکول سے ان کا تعلق ہے. اور ان کا جیسے ہی کنٹسٹنٹ سی میں نے کہا بچہ ایسے کر کے مسکرانے لگ گیا, کہہ رہا میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں, تقریر کروں گا بڑی بڑی, ایسا ہی ہے نا بیٹا. چلو دیکھتے ہیں آج کون سا کنٹسٹنٹ یہاں سلیکٹ ہوتا ہے کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے. حسب روایت ہمارے منصفین اور صاحبان علم و فن دانشوروں نے بھی ان کا احترام کیا. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہیں اور جناب رضوان زیدی صاحب. حضور آپ دونوں کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ میں چاہتا ہوں 90 نیکیاں آپ کے حق میں آئیں, ورنہ میں پہلے ہی سلام کر کے میں چاہتا ہوں آپ کے حق میں 90 آئیں. جی رضوان بھائی خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کرم ہے. شکر الحمدللہ کہ آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمیں یہ تسلی تشفی ہے کہ ہمارے فیصلے صحیح ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. مقابلے کا آغاز کروں گا سر آپ کی اجازت سے. رضوان بھائی آپ کی اجازت سے. کنٹسٹنٹ اے یعنی عائشہ احمد ڈویژن اسکول سے آپ کا تعلق ہے, آپ کا بیٹا وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر ذیشان السلام علیکم. آیت قرآنی کا ترجمہ ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل کرو, انصاف کرو اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. اس آیت مبارکہ میں پہلا حکم یہ ہے کہ عدل و انصاف کرو. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں زندگی کے ہر شعبے میں انصاف کریں. آپ جہاں کہیں بھی ہیں انصاف کا دامن پکڑے رکھیں. ہماری روزمرہ زندگی میں انصاف کی بڑی اہمیت ہے. والدین ہو یا اولاد, استاد ہو یا شاگرد, مالک ہو یا نوکر, ڈاکٹر ہو یا انجینئر, سب کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں انصاف ہی کرنا چاہیے. صدر گرامی, جس زمین پر انصاف نہیں ہوتا وہاں صرف اور صرف ظلم ہی پھیل جاتا ہے, اور لوگ اپنے حقوق کے لیے جنگ و جدل کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور امن و امان خراب کرنے میں لگ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کا سکون برباد ہو جاتا ہے. مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو اب حرش اٹھا کیوں نہیں لیتے. صدر علی وقار, انصاف ذات پات, رنگ و نسل, زمین و زمان سے آزاد ہوتا ہے. جب ہی انسانی زندگی میں توازن پیدا ہوتا ہے اور کسی بھی فرد سے ناانصافی نہیں ہوتی تو تاریخ انسانی گواہ ہے کہ جن قوموں نے انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑا ان قوموں کو تاریخ نے دامن پر لگی راکھ کی طرح جھاڑ کر پھینک دیا. صدر گرامی, آج پوری دنیا میں ناانصافی پھیلی ہوئی ہے. ہر طاقتور کمزور کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. قتل و غارت گری کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. لوگوں کو ان کی بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا تھا, اب تو انصاف کا حق بھی چھین لیا گیا ہے. آج کے دور کے مقابل دور خلافت میں امن و سکون ہوتا تھا, جرائم ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے تھے. اس وقت لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے, کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا. انصاف کا حق ہر شخص کے دروازے پر ملتا تھا. اس وقت لوگ خلیفہ وقت سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ ایک چادر سے تو پورا کرتا نہیں بن سکتا, آپ کا لباس کیسے بن گیا؟ تو خلیفہ وقت کھڑے ہو کر عوام کے سامنے اپنی صفائی بھی پیش کرتے تھے. یہ منصف بھی تو کہہ دیے ہمیں انصاف کیا دیں گے, لکھا ہے ان کے چہرے پہ وہ ہمیں فیصلہ دیں گے. شکریہ. جی کنٹسٹنٹ اے نے 15 سیکنڈز باقی تھے, اپنی تقریر سمیٹ لی ہے. اب ہیں کنٹسٹنٹ بی فراز الحسن جہانگیری. ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. ایک فقر ہے شبیری, اس فقر میں ہے میری, میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. فراز الحسن جہانگیری, اور ان کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے. صدر علی وقار, انسان اشرف المخلوقات ہے اور آزاد فضاؤں میں سانس لینا اس کا حق. اپنی سوچ سمجھ کے مطابق فیصلہ کرنا انسانی حق. اپنی زندگی کی بہتری کے لیے بہتر سے بہترین کو فوقیت دینا انسانی حق. انصاف نہ ملنے کی صورت میں انصاف کو پکارنا انسانی حق. ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھانا انسانی حق. اور ان سب سے بڑھ کر اپنے حق کا معلوم ہونا اور اسے انصاف کے ساتھ ادا کرنا ہی انصاف کا حق ہے. صدر علی وقار, پھر میرے کچھ فرائض بھی ہیں, ان فرائض کو ٹھیک طرح سے ادا کرنا ہی انصاف کا حق ہے.
میں انسانیت کا علمبردار کہ دریائے فرات کے کنارے کوئی بھی بکرا بھوکا نہ مر جائے دیکھنا میرا فرض، میرے والدین مجھ سے نہ روٹھ جائیں سوچنا میرا فرض، امانت میں خیانت نہ ہو جائے سوچنا میرا فرض، کسی پہ ظلم و زیادتی نہ ہو جائے سمجھنا میرا فرض، ہر ایک انسان کے کام آنا میرا فرض، ملک و قوم سے وفادار رہنا میرا فرض، اور سب سے بڑھ کر انسانی حقوق کی پاسداری کرنا میرا سب سے بڑا فرض ہے، اور ان تمام حقوق کو ادا کرنا ہی انصاف کا حق ہے۔ صدر علی وقار، اسلام نے بھی حق و انصاف اور عدل و انصاف پر بڑا زور دیا ہے۔ جی ہاں جناب والا، اسلام تو ایسے عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے کہ جہاں کوئی عام آدمی کھڑا ہو کر حضرت عمر سے ان کے کرتے کے کپڑے کے بارے میں حساب طلب کرتا ہے، اسلام تو ایسے عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ صدر علی وقار، اگر ایسے ہی ہر انسان انصاف کرتا رہا اور انصاف کا حق ادا کرتا رہا تو خوشحالی ہم سے دور نہ رہ پائے گی، ظلم و بربریت عام نہ ہوگی، ہسپتالوں میں علاج ہوگا جہاں کوئی افلاس اور بھوک سے نہ مارا جائے گا، کوئی ماں اپنے لخت جگر کے لیے نہ تڑپے گی، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ حقوق اللہ تو شاید اللہ معاف کر دے لیکن حقوق العباد کا معاملہ بندوں کے درمیان ہوگا۔ اسی لیے میرے خدا سزا و جزا اب یہاں بھی ہو، یہ سرزمین بھی عدل کا عنوان دکھائی دے، اس دور گمراہی کو ضرورت ہے نوح کی، ساحل بدست پھر وہی طوفان دکھائی دے، منظر میں تھک چکا ہوں یہی ڈھونڈتے ہوئے، اس دور ناشناس میں انسان دکھائی دے، اس دور ناشناس میں انسان دکھائی دے، انسان دکھائی دے، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو، لازم ہے کہ ہر حسین ابن علی ہو۔ تھرڈ اینڈ لاسٹ کنٹسٹنٹ یعنی کنٹسٹنٹ سی زوار حسین، آپ کی تقریر کا وقت شروع ہوتا ہے بیٹا اب۔ صدر گرامی السلام علیکم۔ انصاف دراصل ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اہمیت رکھتا ہے۔ انصاف صرف جج کی کرسی پر بیٹھ کر نہیں کیا جاتا بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انصاف کرنا اور حقدار کو اس کا حق دینا ہوگا۔ سربراہ مملکت سے لے کر ایک مزدور تک، ایک تاجر سے لے کر خریدار تک، ایک دکاندار سے لے کر صارفین تک، ایک مالک سے لے کر ملازم تک انصاف کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی پر ظلم نہ کرو اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم اندھیروں کی طرف لے جانے کا راستہ ہے یعنی دوزخ کی طرف، جبکہ جنت تو روشن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی پر مسواک کے برابر بھی ظلم نہ کرو اور حقداروں کو ان کا حق نہ دینا بھی ظلم کے معنوں میں آتا ہے۔ اگر ہم اس معاشرے میں اس زمین پر ترقی، خوشحالی اور بھائی چارگی چاہتے ہیں تو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں انصاف کرنا اور حقداروں کو ان کا حق دینا ہوگا۔ مومن کا شیوہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرتا ہے۔ صدر علی وقار، انصاف در حقیقت انسانی عدل کی معراج ہے۔ انصاف در حقیقت انسان اور حیوان میں فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ جس قوم میں انصاف ختم ہو جائے وہ ظلم و بربریت کا معاشرہ ہوتا ہے، اس معاشرے میں انسانیت سرکنے لگتی ہے، اس معاشرے میں فرعونیت و درندگی کا بول بالا ہوتا ہے۔ مظلوم انسانوں کی آہیں اور سسکیاں انصاف خریدنے والوں کی تسکین کا سبب بنتی ہیں۔ انصاف کے حقداروں کے ساتھ نا انصافیاں عرش بالا کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ جناب صدر، کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے مگر نا انصافی اور ظلم و ستم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں امن نہیں ہوتا۔ لوگ انصاف اور اپنے حقوق کے لیے بدامنی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بے چینی اور اضطراب کی بنیادی وجہ نا انصافی ہے، کیونکہ عدل و انصاف دنیا کے لیے باعث رحمت ہے اور اس کے بغیر معاشرتی استحکام اور امن و سکون تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہمارے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انصاف کا حق تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں انصاف کو رائج کریں۔ شکریہ۔ ہزار برق گرے لاکھ آندھیاں آئیں وہ پھول کھل کے رہے گے جو کھلنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ کنٹسٹنٹ سی زوار حسین، اور ان تینوں کی مجموعی رائے ہم ججز سے لے لیتے اور انہی سے فیصلہ بھی لے لیں گے کون سا کنٹسٹنٹ ہے جو ہمارے ساتھ آگے کوالیفائی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، مشاورت جاری ہے، اجلاس جاری ہے ناظرین، کسی وقت بھی چاند نظر آ سکتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، جی میں کچھ ذرا سے ویسے ہی بات کر لوں۔ جی جی
جی یہ تینوں سے بچے بہت اچھے ہیں جی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے ہمیں رحمان کا اور رحمان کا فرق رکھنا چاہیے اپنے سامنے. اور مجموعی طور پر جو آپ سب باتیں کر رہے تھے نا بڑی اچھی باتیں ہیں, لیکن بعض اوقات بے ترتیب اس لیے ہو گئے کہ رٹ کے آتے ہیں تو کہیں بھول گئے تو سوچا کہ چلو دوبارہ وہاں سے. تو قرآن کریم کی آیت کے اندر تو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کر کے ملا لیتے ہیں, اس کے تقاریر میں نہیں ہوتا عام طور پر, صحیح اس طرح نہیں ہوتا. اور جیسے بدرجہ بولنا ہے تو بے درجہ لگ رہا ہے کہ بے درجہ بول رہے ہیں. اور بہرحال یہ مجھے نہیں معلوم, شاید ہو سکتا ہے سماعت میں کچھ ہو کہ کہیں کوئی بکرا بھی مر جائے تو یا بکری بھی مر جائے یا کیا حوالہ آپ نے دیا تھا وہ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. اور حکم میں اور حکم میں کتنا فرق ہے یہ بھی پتہ ہوگا. عرش بالا اور عرش نشی میں کوئی فرق نظر آتا ہے, اور کچھ بھی اور چیزیں بہت ساری ہیں. باہر طور مجموعی طور پہ ٹھیک, بہت اچھے بچے محنت کر رہے ہیں اور تقریر کا انداز ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بہت اچھے ہیں سب. اور بہرحال میں ابھی قبل از وقت نہ دیکھوں گا نہ میں بولوں گا زیادہ, صحیح, وہ مناسب نہیں ہے. بالکل. رضوان بھائی کیسا رہا مقابلہ آج کا؟ بالکل جس طرح سر ایک عمومی جائزہ لیتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ فردن جو میں محسوس کر سکوں وہ بتا سکوں. عائشہ بیٹا ماشاءاللہ آپ کی عمر سے بڑی آواز ہے, لیکن ذرا لب و لہجہ اور تلفظ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہم بھی سیکھ ہی رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں سیکھ رہے. اور فراز اچھی تقریر تھی, باڈی لینگویج بھی اچھی تھی, اور ایک ذرا ڈائمنشن ڈفرینٹ تم لے کے ان ہوئے تھے, مجھے تقریر اچھی لگی. اور ساتھ ساتھ زوار بیٹا اللہ سلامت رکھے, اور میرے تجربے کے مطابق جو مجھے زوار میں نظر آ رہا ہے یہ روسٹرم کا اسپیکر نہیں ہے, جلسے کا اسپیکر ہے. بالکل صحیح, یہ مطلب ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے روسٹرم یہ کی. پراپر ظاہر ہے 4 ڈائمنشنز میں یہ بچہ موو کر سکتا ہے. اللہ کرے کہ جمہوریت کی فضا برقرار رہے, تو آنے والے وقتوں میں ایک عوامی لیڈر تو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ. اب میں تو کہتا ہوں کہ وہ جمہوریت اپنی ڈیموکریسی کو کچھ لوگ نہیں بھی پسند کرتے. صحیح ہے, اپنے اپنا اپینین, اپنا ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے ڈکٹیٹرشپ سے بیٹر کوئی فرم نہیں. اچھا ایک اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر انتخابات کی بات کرتے ہیں, جتنے فیصد نمبر لے کے بچہ سالانہ امتحان میں پاس نہیں ہوتا, جی اس سے کم فیصد ووٹ لے کے اسمبلی میں آ جاتا ہے. جی صحیح بات ہے, یہ بات ٹھیک ہے. بہرحال چلیں حفظ مراتب. جی رضوان بھائی ماشاءاللہ. رضوان بھائی جملے کی جو گہرائی ہے نا اس کو میں ناپ تول میں کمی نہ ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کنٹیسٹنٹس ہوتے ہیں وہ ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ملتا, لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. جو کنٹیسٹنٹ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے ہم ان کو بھی انشاءاللہ وہی گفٹ ہیمپرز دیں گے جو سلیکٹڈ کنٹیسٹنٹ کو ملیں گے, یعنی فریش ون بیکرز, سیلانی مسالہ جات, اور جناب نیلسن پینٹ والوں کی طرف سے تحفے ہیں, سیلانی مسالہ جات والوں کی طرف سے تحفے ہیں, اور فریش ون بیکرز کی جانب سے تحفے ہیں. یہ سارے تحفے ان بچوں کے ساتھ جائیں گے, یہ تینوں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. انہیں نہیں لگے گا کہ آج ہم ایلیمنیٹ ہوئے, کیونکہ ظاہر تحفے اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. ڈاکٹر محمد احمد قاری صاحب, رضوان زیدی صاحب کی مشاورت جاری, کسی وقت بھی نتیجہ آپ کے سامنے. جی جناب رضوان زیدی صاحب, یا کیونکہ سر میں بھی ذرا چشمک زنی کا شکار ہو گیا ہوں اس معاملے میں, اور بہر طور جی سر کیا فرمائیے گا. جی ایک منٹ میں پھر یہ ٹوٹل فیصلہ کنٹیسٹنٹ سی کی طرف یا کنٹیسٹنٹ اے کی طرف یا کنٹیسٹنٹ بی کی طرف. لیٹس سی آج کیا ہونے والا ہے. تو ایک کنٹیسٹنٹ جو کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گا, اور مجبوری یہ ہے کہ ٹائی ہونے کے بعد بھی ہمیں کسی ایک ہی کنٹیسٹنٹ کو آگے لے کر جانا ہے. اور اس کے بعد یاد رکھیے گا معلومات ہی معلومات, یعنی کوئز سیگمنٹ, اور وہ لوگ بھی اسٹینڈ بائی ہیں. نتیجہ آئے گا اور اس کے بعد وقفہ آئے گا, وقفے کے بعد معلومات ہی معلومات سیگمنٹ آئے گا. یہ سب کچھ ہونے والا ہے, بس صرف نتیجے. جی آج ججز خود امتحان میں پڑ گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. بہرحال ظاہر ہے اچھے تاثرات تھے اسپیکرز کے. جی رضوان زیدی صاحب کیا سارا درمیان کو بہت ساری ایسی گفتگو جو کہ جی وہ ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں ایج تو نہیں مل سکتا کسی کو بھی کسی بھی بات کا, صرف مقابلے کا ظاہر معاملہ ہے. بالکل ایسا ہی, پرفارمر کون بیٹر ہے. جی ٹوٹل جو سامنے آیا ہے جی اس ٹوٹل کے مطابق فراز جو ہے وہ فراز الحسن جہانگیری کوالیفائی کر گئے کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے, یعنی کنٹیسٹنٹ بھی. کنگریچولیشنز بیٹا, اور یہ تحفے بھی آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے. نو ڈاؤٹ کہ کنٹیسٹنٹ سی اور کنٹیسٹنٹ اے بھی بہت اچھے اسپیکر ہیں,
لیکن آج ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہمارے ججز کو اتنا مشکل پیش آئی ہو فیصلہ کرنے میں اور اتنی دیر لگی ہو. آج لگی ہے تو یقیناً کنٹیسٹنٹس میں پوٹینشیل تھا اور میرے خیال سے بی اور سی کے درمیان ہوا ہے کانٹے کا مقابلہ. اصل میں یہ جو بچہ ہے نا چھوٹا والا, جی, اس بچے میں بہت جان ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں اور پبلکلی کہہ رہا ہوں, جی, اس لڑکے کی تربیت کی ضرورت ہے. بیٹا دل نہیں چھوڑا کرنا, ابھی تو آگے بہت جا سکتے ہو. اور اس بچے میں بہت جان ہے. ان دو بچوں کو سلمان جی, میری جان, میری بات سنو میرے بیٹا, ان دونوں بچوں کی تربیت آپ کریں. سر میں آپ شاگرد بن جائیں ان کے, سیکھیں ان سے. خود تربیت کی ضرورت. ان دو بچوں کے اندر بہت جان ہے. یہ لڑکا تو اب آگے جا کر مجھے نہیں لگتا کہ یہ بکری اور بکرے کا فرق نہیں کر پا رہا, لیکن لہجہ اور آواز کا فائدہ تمہیں ہوا ہے. ہاں, اور جو روسٹم کو اس نے جو 4 ڈائمنشن سے یوز کیا, جی, تاخیر کا شکار ہوا آج فیصلہ, لیکن ظاہر ہے ججز بھی ایک امتحان میں تھے. تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب میں ہے. ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب اور جناب محمد رضوان زیدی صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. وقفے کے بعد کوئی سیگمنٹ, یہ دونوں حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے. ملتا ہوں آپ سے معلومات میں.